بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید غدیر کی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خاص طور سے اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں عید غدیر اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس بات پہ آتے ہیں کہ غدیر تاریخ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، جسے اگر تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آئے، جبریل کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، وہ بڑے پیارے انداز میں، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے کسی بھی طریقے سے، تو بڑے پیارے انداز میں۔ کبھی آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیں، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ حبیب، میرے پیارے نبی، طٰہٰ، یاسین، اس طریقے سے میٹھے میٹھے الفاظ، میٹھے میٹھے انداز میں اپنے حبیب سے اللہ گفتگو کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام ان تمام احکام کو پہنچانے میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ اور دوسرے احکام بھی پہنچانے میں پیغمبر اسلام نے بڑی بھی زحمت اٹھائی ہے۔ لیکن 18 ذی الحجہ کا جو مہم مسئلہ تھا، وہ حج بجا لانے کے درمیان پیغمبر اسلام پر کئی مرتبہ وحی آئی، اور پیغمبر اسلام ان منافقوں سے بہت زیادہ خطرہ کھائے ہوئے تھے۔ جس وقت اللہ نے یہ ضمانت لی کہ اللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا، تو ایک مقام پہ آ کے پیغمبر اسلام رکے۔ وہاں کیا پیغام آیا کہ پیغمبر میرے حبیب، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا بڑا رسالت کا عہدہ، اتنا بڑا رسالت کا منصب، اتنی تکلیفیں پیغمبر اسلام نے پیغام کو پہنچانے میں اٹھائی، اذیتیں اٹھائی، تکلیفیں سہی، میدان جنگ میں آئے، لوگوں سے مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، اگر اس کام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی اس کا اعلان نہیں کیا تو نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں پہنچائی، یعنی تمام کے تمام احکام تم نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر ایک ایسا مہم رکن ہے کہ نبی کی رسالت خطرے میں ہے۔ آپ کے دین کی بات کیا، آپ کے اسلام کی بات کیا، نبی کی نبوت خطرے میں، نبی کی رسالت خطرے میں ہے کہ تم نے گویا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ وہ کون سا کام تھا؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جب اس مقام پہ آئے، غدیر کے مقام پہ، جہاں سے لوگ اپنے اپنے راستے چلے جایا کرتے تھے، اور اس بات کو فقط شیعہ مورخ نے نہیں لکھا، اہل سنت نے لکھا، صحائف ستہ نے لکھا، اور دوسرے مورخین نے اس بات کو نقل کیا کہ جب پیغمبر اسلام اس مقام پہ آئے تو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو روکا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ پیغمبر اسلام اس چھوٹے سے جملے میں بہت سی چیزوں کو بتانا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ انتظار کرنا ضروری ہے کسی اہم امر کا، چاہے وہ ولی امر ہو، اس کا انتظار ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ معاملہ علی کا ہے، علی کے معاملے میں نہ پیچھے رہ جانا نہ آگے بڑھ جانا حد سے زیادہ، حد اعتدال میں رہنا۔ علی کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، حد سے زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس مقام پہ پیغمبر اسلام بہت سی چیزوں کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے، لیکن کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ غدیر کے میدان میں جب وہ میدان کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ میدان کے اندر ایک کشش تھی،
ہمارے وہ ایک استاد تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ میدان کے اندر ایک کشش تھی، بہت سے بیان کیا کہ راوی تھے ایک دوسرے تک آواز نبی کی پہنچانے کے لیے، منبر بنایا گیا تو جب پیغمبر نے خطبہ دیا تو راوی تھے دوسرے تک پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن ہمارے ایک استاد تھے وہ بیان کرتے کہہ رہے کہ اس جگہ کا انتخاب اس لیے پیغمبر نے کیا کہ اس جگہ کے اندر آواز کھینچنے کی مقناطیسی تھی، اس خود زمین کے اندر، زمین گلائی میں تھی، ایک جگہ سے بولتے تو زمین ساؤنڈ کی طریقے سے دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ تو غدیر ایک مہم تاریخ کی ہے، اس تاریخ پہ جب اتنے صحابہ اور تابعی صحابہ کے درمیان، حاجیوں کے درمیان، مناسک حج کے سے اجا لانے والے سب کے درمیان پیغمبر اسلام نے کجاؤں کا منبر بنایا، اور منبر بنانے کے بعد حمد و ثنائے الہی کی، حمد و ثنائے الہی کرنے کے بعد امام علی کا دست مبارک پکڑا اور بلند کرنے کے بعد پہلے اقرار لے لیا پیغمبر اسلام نے کہ میں تم لوگوں کے لیے کیا ہوں، تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا یا نہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ، قالوا بلا، آپ ہمارے نفسوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی جتنے لوگ تھے، صحابی بھی تھے، حاجی بھی تھے، مومن بھی تھے، سارے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول نے پہلے اقرار کر لیا، پھر علی کے دست مبارک کو پکڑنے کے بعد، بلند کرنے کے بعد کہا میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، میں جس کا مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اقرار وہاں جتنے لوگوں نے کیا تھا، سب نے نبی کی ولایت کا اعلان کر لیا، اقرار کر لیا تھا۔ اب نبی کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد اب رسول نے جو اپنا اقرار لے لیا اور علی کو اپنا ولی بنا لیا، تو اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے کہ علی کی ولایت سے فرار کیا جائے۔ لیکن زمانے نے اس تاریخ کو مٹانا چاہا، زمانے نے اس تاریخ کو ختم کرنا چاہا، زمانے نے اس سے تاریخ کے صفحے ہستی سے مٹانا چاہا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے غدیر کا اہتمام کرو، اس لیے کہ غدیر وہ ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔